جمیلہ کو قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کرنے میں شرم آتی ہے ہم لوگوں کو، ہم لوگ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں تو آپ کے سامنے کیا کہیں گے؟ کون سا منہ ہے؟ آپ حضرات مبارک جگہ پر ہیں، توحید کے مرکز پر ہیں، آپ کی قربانیاں ہیں، رات دن فکر محنت میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کے سامنے تو ہم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ لوگ کچھ کہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو قبول فرمائے۔ بس سبق سنانے والی بات ہے، جیسے بچہ استاد کے سامنے سبق سناتا ہے تو ایسے ہی ہم لوگ سبق سنا دیتے ہیں۔ کوئی قابل اصلاح بات ہو تو آپ حضرات اصلاح فرما دیں۔ ذمہ دار ہمیشہ یہاں آتے رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے اکابر، ان سے باتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ جو نہج ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، یا مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس نہج کو سامنے رکھ کے کام کو کرتے رہنا، اس لیے کہ یہ جو تین ہمارے بڑے گزر کے چلے گئے، انہوں نے اس کام کو سنت پر، شریعت پر رکھنے کی کوشش کی کہ مطابقت ہو سنت و شریعت سے۔ تو جتنا ہم نہج نبوت سے قریب ہوں گے اور مزاج نبوت سے قریب ہوں گے، اتنے ہی اس کام میں مقبولیت ہوگی۔ کام کرتے کرتے آدمی کے ذہن سے نہج نکل جاتا ہے، اور کام کرتے کرتے آدمی مزاج نبوت سے ہٹ جاتا ہے۔ کار نبوت نہج نبوت کے ساتھ ہے اور مزاج نبوت کے ساتھ ہے۔ نبی کا کام اس وقت مؤثر ہوگا اور عام انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھلیں گے جب یہ انبیاء کے علیہ السلام نہج پر ہو اور انبیاء علیہ السلام کے مزاج پر ہو۔ 1400 سال کے اندر بہت ساری محنتیں ہوئی ہیں پوری دنیا میں، کوئی دور خالی نہیں رہا جہاں محنت نہیں ہوئی۔ ہمارے اکابرین نے، بزرگان دین نے، علماء نے، ائمہ نے، مجتہدین نے ہر دور میں ہر جگہ کام کیا ہے، لیکن بعد میں ان کے متبعین جب نہج نبوت سے ہٹے ہیں یا مزاج نبوت سے ہٹے ہیں تو وہ کام پھر ختم ہو گیا ہے۔ نظام الدین کے بزرگوں سے ہم نے سنا، حضرت جی کے انتقال کے بعد وہاں یعقوب صاحب کی بات ہوئی دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد، تو انہوں نے فرمایا کہ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کوئی محنت ایسی نہیں ہے جس کو غیروں نے ختم کیا، بلکہ ہر محنت مخلصین کی قربانی سے پروان چڑھی اور اغراض پسندوں کی وجہ سے ختم ہوئی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جس پر رکھ کر اللہ پاک کسی محنت کو پروان چڑھا دے، اور اللہ پاک ہمیں ان بد نصیب لوگوں میں نہ بنائے جس پر رکھ کر اللہ پاک کسی محنت کو ختم کر دے۔ اس میں چند باتیں بہت اہم ہیں اس طبقے کے لیے، کیونکہ آپ بہت خاص لوگ ہیں، یہاں کے مغز ہیں، یہاں کے دماغ ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ ہم کار نبوت کو نہج نبوت اور مزاج نبوت کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کام کے 3 ماخذ ہیں۔
جہاں سے ہم کو مزاج بھی ملے گا، نہج بھی ملے گا۔ پہلا ماخذ قرآن کریم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلا داعی ہے۔ دعوت اللہ کی صفت ہے، اور صفت موصوف سے الگ نہیں کی جا سکتی، وہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے مزاج کو اور اس کام کے نہج کو بیان کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے قصے اور واقعات وہ قصے نہیں ہیں، بلکہ مزاج اور نہج بتانے کے لیے ہمیں اصول بتایا گیا۔ یہ مزاج ہے کام کا، یہ نہج۔ کام کرنے والے ساتھیوں کا قرآن پاک سے گہرا تعلق، خاص طور سے انبیاء علیہ السلام کی دعوت جہاں آوے قرآن پاک میں، اس کو گہرائی سے دیکھنا۔ ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھ سے۔ حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین تشریف لائے تھے۔ 10 بجے ملنے کے لیے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک تکیے کے اوپر معارف القرآن رکھا ہوا ہے اور طالب علم کی طرح بیٹھ کے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اتنا بڑا آدمی اور اس طرح پڑھ رہے ہیں جسے طالب علم پڑھ رہے ہیں، اسی نہج اور مزاج کے استحضار کے لیے۔ تو ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پاک میں گہرائی سے اتر کے دیکھیں کہ کام کا مزاج کیا ہے، کام کا نہج کیا ہے۔ یہ پہلا ماخذ۔ دوسرا ماخذ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ ہمارے مطالعے میں سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب ہمیشہ رہنی چاہیے۔ کبھی پڑھ لیا وہ نہیں، بلکہ ہمیشہ۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سیرت مصطفیٰ پڑھی مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس سے میرا ذہن بدلا۔ اتنا بڑا آدمی، تو ہم اس کے زیادہ محتاج ہیں کہ سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب ہمارے مطالعے میں رہے، تو وہاں سے بھی ہمیں کام کا مزاج ملے گا اور کام کا نہج ملے گا۔ اور تیسرا ماخذ حیات الصحابہ، کہ وہاں سے بھی ہم کو کام کا مزاج اور کام کا نہج ملے گا۔ ایک بات تو یہ عرض کر دی۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے اس مجمع کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کے بعد زمین پر سب سے بڑی طاقت مخلصین کی اجتماعیت ہے۔ اللہ کی طاقت کے بعد زمین پر سب سے بڑی طاقت مخلصین کی اجتماعیت ہے۔ اشکال ہوتا ہے کہ جب مخلصین ہیں تو اجتماعیت کا کیا مسئلہ ہے؟ ان میں تو اجتماعیت ہوگا ہی نہیں۔ مخلصین کا اختلاف جتنا امت کو نقصان پہنچاتا ہے، کوئی اور چیز امت کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس وجہ سے کہ مخلص اپنے موقف پر جمتا ہے، ہٹتا نہیں ہے وہاں سے۔ اب 2 مخلص ہیں اور دونوں اپنے اپنے موقف پر جمے ہوئے ہیں، تو امت کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جنگ جمل، جنگ صفین یہی ہے جس میں 30,000 صحابہ شہید ہوئے ہیں اور امت کا اتنا خون بہا ہے۔ یہ مخلصین کا اختلاف۔ تو مخلصین کی اجتماعیت اللہ کی طاقت کے بعد زمین پر اگر کوئی طاقت ہے تو مخلصین کی اجتماعیت ہے۔ آپ کی اجتماعیت اس کام کی روح ہے۔ آپ کی اجتماعیت اس کام کی روح ہے۔ شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح مخلصین میں اختلاف ڈال دیا جائے۔ اگر مخلصین میں اختلاف پیدا ہوا تو کام اپنی بنیاد کو کھو دے گا اور کام اپنے مقام کو کھو دے گا، اور اسی بنیاد پر کام کو نقصان پہنچتا ہے اور کام ختم ہوتا ہے۔ اللہ پاک
اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مخلصین کی اجتماعیت کے لیے دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے حق سے دستبردار ہو جانا اجتماعیت کے لیے۔ اگر مخلصین میں اختلاف ہوا تو وہ آدمی سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے استفادہ کرے گا جو اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا۔ مخلص ہے، حق پر ہے، لیکن اپنے حق سے دستبردار ہو گیا کہ میں حق پر ہوں لیکن اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تو مخلصین کی اجتماعیت کی بنیاد حق سے دستبردار ہو جانا ہے، یہ پہلی چیز اجتماعیت کے لیے۔ اور دوسری چیز اپنی تفہیمات سے دستبردار ہو جانا۔ تفہیمات، اپنی تفہیمات سے دستبردار ہو جانا۔ واضح ہوئی ہے بات؟ اپنی تفہیمات سے دستبردار ہو جانا۔ مخلص ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو فہم بھی دیا ہو اللہ نے، ہو سکتا ہے اس کو فراست بھی دیا ہو سکتا ہے اس کو الہام بھی ہوتا ہو۔ مخلص ہے، اس کو الہام بھی ہوتا ہوگا، لیکن اپنے الہام سے، اپنی فراست سے، اپنی تفہیمات سے پیچھے ہٹ جانا۔ اس کے باوجود میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں امت کی اجتماعیت کے لیے۔ تو اپنی تفہیمات سے پیچھے ہٹ جانا اور اپنے حق سے دستبردار ہو جانا امت کی اجتماعیت کے لیے، تو اس سے بڑا اللہ کا کوئی محبوب بندہ زمین پر نہیں ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض سب سے زیادہ اس کو ملے گا۔ تو یہ جو مجموعہ ہے جس پر پورے شہر کا یا پورے ملک کا کی بنیاد ہے اور اللہ نے اس کو معتمد بنایا ہے، اس کی اجتماعیت اصل ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ عوام کا رجوع بے انتہا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں بن مانگے اوقات مل رہے ہیں، اتنا رجوع ہے۔ نوجوانوں کا رجوع، علماء کا رجوع، ہمارے ہندوستان میں غیر مسلموں کا رجوع۔ وہ اجتماعات میں آ کے کہہ رہے ہیں ہمیں خدمت کا کام دو، کھانے بنا کے کھلا رہے ہیں ہمارے یہاں اجتماع میں آ کے غیر مسلم، ہمیں بیٹھنے کی جگہ دو، ہم تمہاری بات سننا چاہتے ہیں۔ اتنا رجوع ہے، لیکن رونے کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے کہ ہم لوگوں کی امیدوں پر کھرے نہیں اتر پا رہے ہیں۔ عوام مخلص ہے، عوام مخلص ہے، یہ کام مخلص عوام کی برکت سے آج چل رہا ہے۔ اور چونکہ یہ مجمع ہے، اس مجمع سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہر ملک میں اور ہر علاقے میں ہماری اگلی سطح اجتماعیت سے محروم ہو رہی ہے۔ اس کی خبریں آپ کو ہوں گی، اس کی خبریں آپ کو ہوں گی۔ اس طبقے سے چھپائے آپ کے سامنے اپنا درد نہیں کہیں گے تو کہاں کہیں گے؟ یہ درد آپ کے سامنے نہیں کہیں گے تو کہاں کہیں گے؟ آپ کے سامنے نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے؟ آپ مرکز دعوت پر ہیں، مرکز توحید پر ہیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اس کی دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تمام ملکوں میں کام کرنے والوں جو اگلی سطح کے، ان کے قلوب میں اللہ پاک اجتماعیت پیدا کرے۔ اگر اس کام کو کوئی نقصان پہنچا تو اسی طبقے سے پہنچا۔ ہم مجرم ہیں، ہم کوئی مجرم نہیں، ہم مجرم ہیں، ہم مجرم ہیں۔ اگر اس کام کو کوئی نقصان پہنچا تو مجھ سے پہنچے گا، مجھ سے، ہمیں مجرم ہیں۔ اس لیے ہر حال میں، ہر قیمت پر ہماری اجتماعیت نہیں جانی چاہیے۔ اس کو مضبوط پکڑنا ہے اور بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ پکڑ کے رونا ہے
اللہ پاک ہماری اجتماعیت کو باقی رکھے. اگر یہ اجتماعیت باقی رہی، کروڑوں کی زندگیاں اس سے بنی ہیں اور کروڑوں کی زندگیاں بن رہی ہیں. اور یقین جانو میرے بھائی، اس وقت پوری دنیا میں امت کی عمومی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اس کام کا کوئی بدل نہیں، کوئی بدل نہیں. جتنی تنظیمات، تحریکات، جماعتیں، جمعیتیں دنیا میں ہیں، ہمارے ملک میں ہیں، ہماری ان سے بات ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا انتظام ہے امت کی تعلیم و تربیت کا، تو وہ کہتے ہیں میری تبلیغ. جماعت علماء کہتی ہے میری تبلیغ، یہ میری تبلیغ اپنے سے منسوب کر کے کہ میری تبلیغ. ہمارا شریعہ کہتی ہے میری تبلیغ، مسلم پرسنل لاء بورڈ کہتی ہے میری تبلیغ. کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ امت کے عمومی تعلیم و تربیت کا پوری دنیا میں کوئی انتظام نہیں ہے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر ہماری اجتماعیت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور کام ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور اللہ پاک ناراض ہو کے لے لیتے ہیں، تو ہمیں ان بد نصیب لوگوں میں ہوں گے جس پر رکھ کر اللہ اس کام کو ختم کرے. عوام کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں، اس کی قربانی میں کوئی شبہ نہیں ہے. بس ہم ہیں، اس میں رونے کی بہت ضرورت ہے، مانگنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے. اس کی کوشش بہت ہو، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. السلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں مجرم ہیں، ہمیں مجرم ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، نابکار ہیں، ناہنجار ہیں، عاجز، بے کس، بے سہارا ہیں، کمزور، ضعیف، نااہل، جاہل ہیں، غافل ہیں، بے عمل ہیں، بد عمل ہیں. اے اللہ، اللہ ہمیں ان بد نصیب لوگوں میں شامل نہ فرما جس پر رکھ کر کسی کام کو ختم کیا جاتا. ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں بنا دے جس پر رکھ کر کسی کام کو آپ پروان چڑھاتے. یا اللہ، امید کی ایک کرن جگی تھی اور آپ نے اس کام کو عطا کیا تھا، ہم اس کی قدر نہ کر سکے. ہمیں مجرم ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. قرن اول کے اس ہیرے کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے ٹیہوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، کام کی حفاظت فرما. ہماری ناقدری کی وجہ سے ہم سے چھین نہ لے، ہماری ناقدری کی وجہ سے ہم سے چھین نہ لے. یا اللہ، اس کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں میں اخلاص للہیت پیدا فرما، کام کرنے والوں میں اجتماعیت قلوب پیدا فرما، کام کرنے والوں میں وحدت کلمہ پیدا فرما. نہج نبوت کو ہم میں زندہ فرما، مزاج نبوت کو ہم میں زندہ فرما. اپنے کرم سے موت تک ہمیں اس کام میں لگائے رکھنے کا فیصلہ فرما. جب تک زندہ رکھ، ایمان کی محنت میں مشغول فرما. جب موت دے تو کمال ایمان پر معتدہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بارك الله فيك.